خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from the Jamia Ahmadiyya Convocation Ceremony. In addition, beloved Huzur Aidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously granted an audience to Jan Fiegel from the European Institute of Innovation and Technology. We begin with Sunday, where Hazrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz presided over the Jamia Ahmadiyya Convocation Ceremony and delivered the keynote address. Last Sunday, the convocation ceremony for Jamia Ahmadiyya UK, Canada, Germany and Ghana took place in a combined event at Jamia Ahmadiyya UK in Surrey. Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, presided over the ceremony and delivered the keynote address. This year, 18 graduates from Jamia Ahmadiyya UK, 14 from Jamia Ahmadiyya Canada, and 16 from Jamia Ahmadiyya Germany were presented with their Shahid degree certificates by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, and were thus enrolled as official missionaries of the Ahmadiyya Muslim community. In addition, 24 recent graduates of Jamia Ahmadiyya International in Ghana were also honored to join virtually and were thus able to participate for the first time in the joint graduation ceremony. Following the presentation, Hazrat Khalifatul Masih delivered a faith-inspiring address. یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے اور جنہوں نے شاید کی سند لی ہے وہ خوش ہوں گے، اسی طرح ان کے والدین بھی خوش ہوں گے کہ ان کا بیٹا آج جماعت کی خدمت کے لیے، اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے، دینی علم کے ذریعے تربیت کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گیا ہے۔ بس سوچیں اور غور کریں، یہ آپ کے ماں باپ کی خواہشات ہیں، یہ آپ کی جامعہ کے انتظامیہ کی خواہشات ہیں، یہی خلیفہ وقت کی خواہش ہے کہ جو جامعہ سے پاس کر کے نکلے ہیں وہ ایسے ہوں جو حقیقت میں اسلام کا پھیلانے کے لیے اور جماعت کے افراد کی تربیت کے لیے میدان عمل میں پورا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ بس اس بات کو ہر فارغ ہونے والے کو سوچنا چاہیے، یہ سوچیں کہ کیا جماعت کی خدمت کے لیے آپ حقیقت میں اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں؟ کیا اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ پوری طرح علم و معرفت سے اپنے آپ کو پور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں بھی کرنے کا ارادہ، مصمم ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا تربیت کے میدان میں قرآن، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے؟ جامعہ میں 7 سال میں آپ نے اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک ابتدائی کوشش کی ہے، اور جامعہ کی تعلیم کے دوران صرف بنیادی علم ہی دیا جا سکتا ہے۔ 7 سال میں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ علم حاصل کر گئے اور پرفیکٹ ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ترقی کے لیے اگر آپ
بھرپور فائدہ نہیں اٹھائیں گے. مستقل قرآن و حدیث کے علم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو جو ابتدائی علم حاصل کیا ہے آپ نے اسے بھول جائیں گے اگر اور دلچسپیاں آپ کی ہو گئیں تو. یا اسے بیان کرنے میں وہ روانی نہیں رہے گی جو ایک مربی اور مبلغ میں ہونی چاہیے، جس سے آپ اپنے تبلیغ یا تربیت کے مقاصد کو پورا کر سکیں. اور یوں مقابل پر آنے والے یا سوال کرنے والے کے سامنے شرمندگی کے ساتھ کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے علم کو ترقی نہ دی. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مربی جو جامعہ سے علم حاصل کر کے نکلا ہے اس میدان میں ماہر ہے، بس مہارت کے لیے اور اپنے آپ کو اور جماعت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے علم و معرفت میں مسلسل کوشش حاصل کرنے میں مسلسل کوشش اور ترقی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آج سے ہی یہ عہد کریں کہ آج ڈگری لینے کے بعد، سند لینے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اب ہم نے صرف سال کے 2 امتحانوں کی تیاری نہیں کرنی بلکہ زندگی کے سفر میں اب ہمارا ہر لمحہ امتحان کا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مستقل تیاری کی ضرورت ہے. بس اس حقیقت کو سمجھنے کی ہر مربی کو، ہر پاس ہونے والے کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس حقیقت کو بھی کبھی نہ بھولیں کہ یہ علم و معرفت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی. اس لیے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. اپنی عبادتوں کو اس معیار تک پہنچانا ہے آپ نے جو ایک حقیقی مومن کا معیار ہے. اپنی تقریروں میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی مثال دیتے ہیں. تو پھر ایک مربی اور مبلغ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مقام وہ خود بھی حاصل کرے. تبھی حقیقت میں آج جامعہ سے حصول تعلیم کے بعد سند لینے کا فائدہ ہے. بس آج اس خوشی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ آج ہم عملی زندگی میں قدم رکھ کر ایک اور ہی قسم کا انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری ترجیحات ہماری دنیاوی خواہشات نہیں ہوں گی بلکہ روحانی اور علمی ترقی کا حصول ہوگی. جب یہ ہوگا تو یقیناً آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. مربیان جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں
آپ ہمہ وقت وقف زندگی ہیں. اپنا جائزہ لیں کہ ہم ہمہ وقت ہیں کہ کیا ہم نے وہ معیار حاصل کر لیا ہے جو ایک وقف زندگی کے لیے ضروری ہے. اپنا وہ معیار حاصل کریں جس میں وہ کہہ سکیں کہ میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں یا کوشش کرنے والا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. اگر نہیں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میدان عمل میں جا کے یہ عملی باتیں سامنے آئیں گی جس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے, اور جو میدان عمل میں ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی سمجھیں. یہ دیکھیں کہ کیا وہ خود روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں, جس میں وہ اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں, جماعت کی ترقی کے لیے دعا کریں, اپنے جس کا جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے دعا کریں. یہ مربی کو دیکھنا چاہیے, کوئی جائزہ لے کہ اس کی 5 وقت کی فرض نمازوں کی حالت ہے. باقاعدہ باجماعت نماز ادا ہونی چاہیے بغیر کسی جائز عذر کے, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. فرائض کے علاوہ سنتوں کی ادائیگی کا جائزہ لیں کہ کس حد تک سنوار کر ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ فرض نماز سے باجماعت نماز سے 2 منٹ پہلے آئے اور جلدی جلدی 2 یا 4 سنتیں پڑھیں اور فارغ ہو گئے. سنتیں بھی سنوار کر ادا کرنی چاہیے. یہ بھی مربی کا کام ہے. اپنے نمونے دکھائیں گے تو دوسرے آپ کے نمونے دیکھ کر اس پر عمل کریں گے. پھر آپ میں وسعت حوصلہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ بھی کسی بات پر چڑھ کر جواب دیں گے, لوگوں کے اعتراضوں کو چڑھ کر یا غصے میں یا غلط رنگ میں جواب ان کے دیں گے, یا بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے سے بات کرنے والے سے, یا سوال کرنے والے سے بیزاری کا اظہار کریں گے, تو اس کی ٹھوکر کا باعث بنیں گے آپ لوگ. آپ لوگ لوگوں کی ٹھوکر کے لیے نہیں بنائے گئے, آپ لوگ لوگوں کے سکون کا سامان پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بنائے گئے ہیں. بس اس بات کو سمجھیں. لوگوں سے پیار اور محبت اور ادب و احترام سے پیش آنا ایک مربی کا خاصہ ہونا چاہیے. دنیاوی خواہشات ترجیح نہ ہوں, بلکہ دین کو مقدم کرنے کے اعلیٰ نمونے دکھانے والے آپ ہونے چاہیے. متقیوں کا امام بننے کی دعا کرتے ہیں, وجعلنا للمتقین اماما. تو اپنے گھر سے سب سے پہلے یہ شروع ہونا چاہیے. اپنے گھروں کو ایسا بنائیں کہ جہاں حقیقت میں یہ نظر آئے کہ آپ کے گھروں میں اسلامی تعلیم کے نمونے قائم ہیں. بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے. شادیاں ہو گئی ہیں کچھ کی ہوں گی انشاءاللہ, اور جو میدان میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بیوی بچوں کا خیال ہو کہ ہمارا خامد یا باپ جو کچھ ہمیں کہے گا یا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہمیں
یہ باتیں کہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات کے مطابق ہمیں باتیں بتا رہا ہے, قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہمیں باتیں کر رہا ہے. بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ روحانی ترقی گھروں کے لیے وہ چیز ہے جو آپ کے گھروں کو بھی سکون دے گی, اور ہر واقعی زندگی عورت کا خامن یا وقف زندگی, ہر واقعی زندگی باپ کا بچہ یہ احساس رکھے گا دل میں کہ ہمارا والد ہمارے لیے, ہمارا باپ ہمارے لیے نمونہ ہے. آج تو جماعت کے اپنے وسائل ہیں, اپنے وسائل کے لحاظ سے مربیان یا واقف زندگی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. چند سال پہلے تک یہ حالت نہیں تھی. گھانا میں رہا ہوں, واقف زندگی کا الاؤنس مشکل سے مہینے کے لیے پورا ہوتا تھا, بعض وقت تو مشکل سے 15-20 دن کے بعد تک بھی نہیں چلتا تھا. لیکن میں نے بہت سے واقفین کو دیکھا ہے, وہ اسی میں خوش تھے, کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا, اس لیے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے جو نمونے بیان کیے ہوئے ہیں اور جو وقف زندگی کی اہمیت بتائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہم سے غلط مطالبات نہیں کریں گے. جب غلط مطالبات گھر سے نہ ہوں تو بے چینی بھی نہیں ہوتی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں گھانا جانے لگا تو مولانا محمد شریف صاحب سے سیکرٹری نصرت جہاں, انہوں نے اپنے واقعات بیان کر رہے تھے. فلسطین میں مبلغ رہے ہیں, گیمبیا میں رہے ہیں بڑا عرصہ. کہتے ہیں وہاں ایسے حالات ہوتے تھے ہم پہ کہ سالن پکانا تو مشکل بات تھی, ڈبل روٹی لیتے تھے اور پانی میں بھگو کے کھا لیتے تھے. اس طرح بھی گزارا کیا مربیان نے. آپ لوگ تو بڑی سہولتوں سے رہ رہے ہیں آج کل, اس لیے یہ سامنے رکھیں باتیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اتنے فضل ہیں, اتنے احسان ہیں, اس کو شکر ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارتا. میں نے دیکھا ہے, ہم بھی وہاں رہے ہیں بس کٹن حالات میں, اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دیتا ہے. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کو بھوکے سوئے ہوں. بہت سارے مربیان نے بہت قربانیاں کی ہیں وہاں. اپنے آپ کو ہم وقت قربانی کے لیے تیار کریں. یہ عہد ہے جو حقیقت میں خوشی مہیا کرنے والا ہے, نہ کہ آج کی سند لینا. کیونکہ ایسے لوگوں کے ارادے ہیں, ایسے لوگوں کے عہد ہیں جو پھر دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. اور آپ نے اپنے آپ کو مسیح موعود کی واقف زندگی کی فوج میں اس لیے شامل کیا ہے کہ ہم نے تمام دنیا میں خدائے واحد کی حکومت قائم کرنی ہے, اور دنیا کے کونے کونے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانا ہے. بس یہ عہد اگر کیا ہے تو اس کے لیے عملی کوشش کی ضرورت بھی ہے. اور جب یہ عملی کوشش ہوگی تو یہ کوشش آپ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بھی بنائے گی. اور جس کو خدا تعالیٰ کے فضل حاصل ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ یہ فضل حاصل کرنے والے ہوں. دعا کر لیں. آمین. One thing that really stuck with me, Hazur said that آپ لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے بنے ہیں. He said that you guys are here to offer people peace of mind, peace of heart. So I'm really trying to develop those feelings inside myself to offer the people around the world
in these uncertain times, to give them a source of comfort, give them love, spread more love around the world. That's something that's really sticking with me right now. Something else that Hazur really mentioned was that whatever tawakkuat, whatever expectations that your parents have from you, know that the Khalifa has them as well, and the Khalifa has them more from you. And when Hazur said that, I really felt that pain in his voice, that he really wants us to go in the field and, serve the Jamaat in the best possible manner that we can. It's mostly reminded me of how much time I can spend, and Hazur in particular told us to count hours. She look back and count the hours which you spent in service of Jamaat. And of course we've devoted our entire lives. So it's really a reminder for me to, at the end of each day, to look back and see how much time I've actually spent in lucrative work for Jamaat and given my time for Jamaat. So I will really try my best to, segregate my time appropriately and try my best to fill that time with as much service to Jamaat as possible. A day earlier, on Saturday, Mr. Jan Fiegel from the European Institute of Innovation and Technology and former national Slovakian politician and European Commission Special Envoy for the Promotion of Freedom of Religion had the honor of having a meeting with Hazrat Khalifatul Masih. On one side, it was my first meeting and visit to this special place. On the other, it was not only meeting, but real dialogue. And I like people of dialogue because in dialogue, 1 + 1 is more than 2. It brings understanding, common knowledge, it brings added value, and even synergy. So that's what I felt being with His Holiness Khalifa, because he asked about my views on conflicts in the world, in the Middle East, in Europe or Ukraine especially, Africa, on the role of United Nations, United Europe, concerns of nations or people this time. And of course I answered sincerely from my experience as former European Commissioner, Special Envoy or national politician in Slovakia. I think that the world is at the crossroad. It can go better or worse. We shouldn't be kind of skeptical because problems or crises, but turn crisis into a positive change. Each crisis can serve as a new beginning. This was also a story with European integration. So we agreed basically, and I had very good feeling from a man who is listening, although he is older, more experienced, more knowledgeable, but interested in new observations or experience from somebody like me. On Friday, a group of cyclists from Majlis Ansarullah UK were blessed to have the honor of meeting Hazrat Khalifatul Masih before they departed for a tabligh tour of Spain. टोटल 52 है लेकिन साइकिल से 32 है 32 साइकिल. Hazrat Amirul Mumineen also visited the new Hadikatul Nisa Park in Islamabad, especially made for Lajna members. Hazrat Khalifatul Masih toured the park and led a silent prayer. On Friday, some Jamia students from Canada were also blessed to meet Hazrat Khalifatul Masih. Australia Brisbane. United States. कोई इजाजत है कनाडा पढ़ने की? कनाडा का भी मैं भी अमेरिका से हूँ. अमेरिका से जी पैदा हुए हो? हाँ जी, अमेरिका में पैदा हुए. मैं कनाडा से हूँ. कनाडा से ठीक है तो होगी मुलाकात. Those were highlights from just some of Beloved Hazur's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary.
In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding various expeditions during the life of the Holy Prophet ﷺ. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, appealed for prayers for the current tensions in the subcontinent and the wider world. لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے، اس بارے میں دعا کریں بہت کہ آپس میں صلح اور امن کی فضا قائم ہو جائے، کیونکہ جنگوں میں آج کل جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اس سے شہری بھی مارے جاتے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اب جو جنگ کی صورت نہیں بن رہی ہے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ دونوں فریقین صلح پر راضی ہوں اور بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ کے اور جو ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے، میسیجز ہیں، اس پر ہر ایک بڑے آزادانہ تبصرے کر دیتا ہے اور اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کہہ دیتا ہے، جس سے فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اپنی طرف سے بڑا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ احمدیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اظہار جو ہے اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اگر پیغام دینے کی بہت زیادہ خواہش ہے کسی کو تو امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے آخر میں جو پیغام صلح تصنیف فرمائی تھی، اس میں امن اور صلح کا پیغام تھا۔ اس لیے اسے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کے نقصان سے بچائے سب کو۔ بعض بڑی طاقتیں بھی ہیں، لگتا ہے اسے ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ دونوں طاقتیں لڑیں اور کمزور ہوں اور ان کا اسلحہ بھی بکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے۔ اسی طرح فلسطین کے عوام کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور یہ امن سے اپنے ملک میں رہ سکیں۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ امن کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے، اور اس میں سب طاقتیں شامل ہو رہی ہیں۔ مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور وہ ایک ہو جائیں۔ اگر وہ ایک ہو جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر عالمی جنگ ہوئی تو یہ لوگوں کو بعضوں کا خیال غلط ہے، بعض ملکوں کا، کہ وہ بچ جائیں گے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بس اس غلط فہمی سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کا حل صرف اور صرف، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں، اور وہی ایک راستہ ہے جو ان کو بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے سب کو۔